بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، اور تو راز کن فکاں ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے، کن فیکون، اس سے علامہ اقبال نے یہ شعر ہے کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اور ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اور خود کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے واسیوں کو، تمام اساتذہ کرام کو، والدین کو، بہنوں بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں یاروں کو، طلبہ و طالبات کو، بالخصوص فری لانسرز کو ویلکم، خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج کا یہ جو 4th لائیو انگلش گرامر سیشن ہے، یہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، کچھ میں نے اس کی ڈسکرپشن میں بھی لکھا تھا۔ اس کے اندر ہم 3 مراحل میں بات کریں گے۔ لیول 1 جو ہوگا وہ جس سے ہم نے یہ سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، آپ کے ساتھ میں اپنی جو لائف ایکسپیرینس ہے میرا، اور اس زندگی کے دوران جو میں نے ایک روحانی راز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر میں نے قوموں کی تاریخ کے اوپر جب غور کیا، وہ افراد جو کامیاب ہو گئے ان کے اوپر غور کیا، تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایک روحانی راز، یہ جو اسپرچول سیکرٹ ہے تمام افراد میں اور قوموں کے اندر مشترکہ ہے، یہ کامن فیچر تھا ایک اس میں۔ تو پہلے مرحلے میں اورینٹیشن کا جو فیس ہوگا، انٹرو، اس میں ہم اس اسپرچول راز کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے، کسی بھی انسان کو عمر کے کسی بھی حصے میں اپنی حالت کے اوپر دوبارہ سے غور کر کے نئے سرے سے اپنے آپ کو نئے مراحل میں داخل کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم اسی چیز کو اپلائی کریں گے گرامر کے جو آج کا ایک سیشن ہے، یہ چیز سے متعلقہ ہوگا اسپرچول سیکرٹ سے۔ پھر تیسرے مرحلے میں چونکہ کچھ ڈیمانڈ آ رہی تھی مجھے، سر جو جاب پرپوزلز ہم دیتے ہیں اپ ورک پہ، فائیور پہ، اس کا ایک بیسک سٹرکچر جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیں، کچھ ایسے سینٹینسز جو بالکل ماسٹر سینٹینسز ہوں اور ان کو ہم کسی بھی جاب پرپوزل میں یوز کر سکیں۔ اس کی بہت ساری ویرائٹیز ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں بھی بات ہم کریں گے۔ یہ میرے ذہن میں تھا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آگے اس لیے کر رہا تھا کہ جب تک آپ کو بیسکس کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو جملے جو ہیں وہ بنانے اس طریقے سے نہیں آئیں گے۔ تو سینٹینس سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس انٹو کا ہونا بڑا ضروری ہے، مسالے کا ہونا بڑا ضروری ہے، چونکہ اینٹیں ہوں گی، مسالہ ہوگا، تو پھر آپ اس کی دیوار بناتے چلے جائیں گے۔ جملے بھی ایسے ہی ہیں، آپ کے پاس لفظ ہوتے ہیں، آپ کے پاس فریزز آ جاتے ہیں، پھر آپ ان موتیوں کو پروتے چلے جاتے ہیں اپنے جملوں کے اندر۔ کسی بھی زبان کے اندر جب ہم بولتے ہیں، جیسے اب میں بول رہا ہوں، تو پیچھے کوئی مشینری ہے، کوئی میکانزم ہے جو ان موتیوں کو پروتا چلا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سیکرٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی انٹرو میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اسپرچول سیکرٹ، روحانی راز۔ یہ روحانی راز اگر آج اس سیشن سے آپ سمجھ گئے، اور یقیناً سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو میں یہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا جو آپ کا پل ہے اور کل جو ہے، اور آج سے بلکہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو زندگی کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، اور آپ اپنے اندر ایک خوشگوار تبدیلی بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 3 دائرے میں یہاں پہ کھینچتا ہوں۔ ایک یہ ہمارے پاس سرکل ہے، ایک یہ ہمارے پاس سرکل ہے، اور ایک اس طریقے سے یہ سرکل ہم نے بنا دیا۔ یہ زندگی میری، آپ کی، افراد کی یا قوموں کی زندگی دراصل 3 لمحوں کی زندگی ہے۔ یہ 3 دنوں کی ہو سکتی ہے، یہ 3 ہفتوں کی ہو سکتی ہے، 3 مہینوں کی ہو سکتی ہے، 3 سالوں کی ہو سکتی ہے، پھر 3 دہائیاں ہو سکتی ہیں، 3 صدیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو 3 کا ایک لفظ ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ جو 3 کا لفظ ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں بیٹے؟ اوکے۔ ایک لمحہ وہ ہے جس میں میں کھڑا، ایک لمحہ وہ ہے جس میں آپ اس لائیو ویڈیو کو، اس 4th لائیو انگلش گرامر سیشن کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس ایک لمحے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موجودہ لمحہ ہے۔ اردو میں موجودہ لمحہ، یہ جو ہمارا پریزنٹ ہے، یہ موجودہ لمحہ ہے۔ یہ جو اسپرچول سیکرٹ ہے، یہ ان 3 لمحات میں چھپا ہوا ہے۔ ایک وہ لمحہ ہے جو گزر گیا، گزرتا جا رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے،
ایک پل گزر گیا، ایک کل گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، آپ عمر کے اس حصے میں اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کتنے سال آپ گزار رہے ہیں پیدائش سے لے کے اب تک۔ پھر اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کچھ وقت گزارا، پھر امتوں نے وقت گزارا، پھر کرتے 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 ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ تو اس دور سے لے کے جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا آج کے دن تک کتنا وقت گزر چکا ہے۔ تو وہ پاسٹ ہے، وہ سارے کے سارے لمحات جو ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ پاسٹ ہے، یعنی وہ گزر گیا۔ پاسٹ کا مطلب گزر گیا، وہ ماضی ہے، وہ گزر چکا ہے۔ ایک لمحہ وہ ہے جو ہمارے بعد آ رہا ہے، ہر پل کے بعد ایک نیا پل آتا ہے، ہر کل کے بعد ایک نیا کل آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بعد کون جانتا ہے کون سے زمانے آئیں گے، کون جانتا ہے انسانی ایجادات اور دریافتوں کا سفر کہاں تک جا پہنچے، کون جانتا ہے کس قدر انسانی زندگی میں مصائب آئیں، کس قدر میری اور آپ کی زندگی میں خوشیاں منتظر ہیں آنے والے لمحوں میں۔ تو اس آنے والے پل کو یا آنے والے کل کو ہم انگریزی زبان میں فیوچر کہتے ہیں۔ فیوچر، ہر انسان اپنے فیوچر کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ اس کا فیوچر جو ہے، اس کا آنے والا پل یا آنے والا کل جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو اس تیسرے لمحے کو ہم کہتے ہیں فیوچر، جو ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس کے آنے کا امکان ہے، اس کے آنے کا یقین ہے، غالب امکان ہے۔ تو یہ جو تین لمحے ہیں اس کے اندر ایک اسپرچول سیکرٹ ہے۔ اس اسپرچول سیکرٹ کو میں تھوڑا سا اپنے انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جیسے میں نے اس کو سمجھا۔ یہ جو لمحہ ہمارے پاس موجود ہے، موجودہ لمحہ، یہ جو میں باتیں کرتا جا رہا ہوں تو وہ جو لمحے ہیں وہ پریزنٹ سے اڑ کے پیچھے جانا شروع ہو رہے ہیں پاسٹ کے اندر۔ یہ پل جب ماضی میں جاتا ہے تو ماضی میں پہلے سے کچھ پل موجود ہیں، یہاں پہ ایک سٹورج ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ایسا ہے، جو پل گزرتا جاتا ہے وہ کہیں سٹور ہو رہا ہے، اس پل کے مطابق کچھ ریزلٹس مرتب ہو رہے ہوں گے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ تین آپ کے دوست ہیں، یہ تین لمحات میرے اور آپ کے دوست ہیں، یا یہ میرے اور آپ کے ساتھ دشمنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان کی دوستی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو یہ جو پل پیچھے گیا، گزر گیا، واپس نہیں آ سکتا۔ آپ دنیا کی ہیوی سے ہیوی مشین لگا لیں، یہ پل جو گزر گیا یہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو سورج ڈوب گیا، کل کا سورج جو ڈوب گیا، دنیا بھر کی کرینیں آپ منگوا لیں، آپ اس کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آنے والے کسی کل کا، کسی پل کا یا کسی سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر لیں، اس روشنی کا انتظار کر لیں جو ابھی آگے ہے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو پل اور کل اور دہائیاں اور ہفتے، مہینے، سال گزر کے پیچھے چلے گئے ماضی میں، تو اس سے پہلے بھی کچھ وقت گزرا تھا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک کمرہ ہے، ماضی ایک کمرہ ہے، یہاں سے لمحے گزر کے ماضی کے کمرے میں، ہال کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے سے موجود تھے وہ اسے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو بندہ آپ کو گزار رہا تھا اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس بات کو بڑے غور سے سمجھے، یہ اسپرچول سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہ جو لمحہ آتا ہے وہ دو طرح کی باتیں کر سکتا ہے، یا وہ خوش ہوگا، یا نادم ہوگا، شرمسار ہوگا، پچھتا رہا ہوگا، پریشان ہوگا، یا اس کے حقوق کو پورا کیا گیا ہوگا یا اس کی حق تلفی کی گئی ہوگی۔ تو وہ لمحہ جب ماضی میں جائے گا تو وہ دو طرح کی رپورٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یس آئی ایم ایکسائٹیڈ، اس نے مجھے اچھے انداز میں بسر کیا۔ پل بھی یہی کہتا ہے، کل بھی یہی کہتا ہے۔ تو جو اگر وہ کہیں کہ بہت اچھا اس نے ہمیں گزارا، محنت کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، تو ماضی میں موجود دو طرح کے لمحے ہیں۔ ایک وہ جو اس نے ضائع کر کے بھیجے ہوں گے، ایک وہ جس کو اس نے افیکٹو انداز میں سمجھا ہوگا۔ تو جو ضائع کر کے بھیجے ہوں گے وہ جب یہ سنیں گے کہ نہیں یار اس نے ہمارا بڑا زبردست استعمال کیا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ کہتے یار ہماری دفعہ یہ تھوڑا نادان تھا، غلطیاں کر رہا تھا، لیکن اچھا ہوا بدل گیا، اچھا ہوا بدل گیا۔ خوشی ہے ہمیں کہ اس نے ماضی کے اس سٹور روم کے اندر کوئی اچھا لمحہ بھیجا ہے۔ اگر وہ نادان ہو کے واپس جائے گا، ناکام ہو کے واپس جائے گا، یا نادماں ہو کے، پریشان ہو کے واپس جائے گا، تو وہ لمحے کہیں گے کہ ہائے افسوس یہ آج بھی نہیں سمجھا، ہائے افسوس ہماری دفعہ بھی اس نے ضائع کیا ہمیں،
تمہیں بھی ضائع کر دیا، کیا بنے گا اس کا؟ یہ اس کا ایک فیز ہے، اس اسپرچول سیکرٹ کا یہ پہلا فیز ہے. آپ اس کو غور سے سمجھے. وہ کہیں کہ ہائے افسوس، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی یہاں پہ پرفارمنس ہو رہی ہے اس سرکل کے اندر، یہاں سے رپورٹ جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈیوائن سسٹم ہے. کسان جب یہاں پہ بیج لگاتا ہے ماضی میں، وہ ماضی میں چلا گیا، بیج مٹی میں دفن ہو گیا، وہ ماضی ہو گیا. لیکن چونکہ کسان نے توانا بیج لگائے تھے، پھر اس نے پانی بھی دیا، کھاد بھی لگائی، زمین کو اس نے زبردست انداز میں مینج بھی کیا، تو اب وہ جو ماضی دفن ہو گیا اس میں سے وہ بیج کے اندر زندگی کی ایک کمپل پھوٹے گی. ایسے رزلٹس مرتب ہوتے ہیں. وہ لمحات جو گزر کے ماضی میں چلے گئے، وہ جس طرح کا اس نے پریزنٹ میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا اس کے مطابق وہ رزلٹس بنائیں گے. اچھا ہے تو اچھا رزلٹ آئے گا. لمحہ اگر پریشان ہو کے واپس گیا ہے، نادم ہو کے گیا ہے، تو ندامتیں آگے آئیں گی. اب وہ کیسی آئیں گی؟ اب یہ جو پاسٹ کا ہے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. یہ آپ سمجھ لیں، ان سب کا آپس میں اس طریقے سے ریلیشن بن رہا ہے. جو یہ کمرہ ہے اس کا اور ان کا، آپ یہ سمجھ لیں ان کی ہاٹ لائن ہے جس کے اوپر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں آپس میں. یہاں پہ رزلٹ چلا گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا. یہاں آپ ابھی پہنچے نہیں، لیکن وہاں پہ رزلٹس جو ہے وہ ان کے اثرات مرتب ہوں گے. اب اس کے دوران یہ کروشل، یہ جو سٹار ہے آپ کا، یہ کروشل لمحہ ہے جس میں آج ہم کھڑے ہیں. یہاں آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے ہاٹ لائن پہ یہ کال کرتے ہیں کہ بھائی جان اس نے وقت ضائع کیا، اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. بھائی جان اس نے وقت ضائع کیا، اس نے نہ محنت کی لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، نہ اس نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی، نہ اس نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی، نہ اس نے آگے بڑھنے کی کوئی امنگ ظاہر کی. لہذا بھائی جان آپ جب یہاں سے اس کا استقبال کریں تو پھولوں کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا. تو یہ لمحہ جو پریزنٹ کا جب آگے بڑھتا ہے، آپ رات کو سو گئے، آپ نے جو کچھ کیا دن بھر وہ پیچھے چلا گیا ماضی میں، اور جو کچھ آپ نے دن بھر کیا تھا اس کی رپورٹ چلے گی فیوچر میں، اور صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تو آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. کیوں خالی ہاتھ رہ جائیں گے؟ کیونکہ فیوچر کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر ہوگا بھی تو وہ چھپا لے گا، اس لیے کہ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. آپ اس کے اہل نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تینوں لمحات ہیں یہ مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی آپس میں لنکنگ ہے، یہ ہاٹ لائن پہ رابطہ کرتے ہیں. پاسٹ نے کہہ دیا اس کو کچھ نہیں دینا. اب اس کی پازیٹیو سچویشن پہ آ جائیں جس پہ میں سٹریس کرتا ہوں، جس سے میں گزر کے میں نے زندگی کو دیکھا ہے اور میں نے کیا ہے، اور ہر وہ انسان جو اس سے گزرا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. آپ نے ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ یہاں محنت کر رہا ہے. جب اس کا پہلا سیشن شروع ہوا، فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، تھرڈ سیمسٹر، پریزنٹ کے لمحات کا اس نے بھرپور استعمال کیا، محنت کی، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ. وہ خدا کا ترجمہ ہو گیا، وہ خودی کا رازداں ہو گیا. اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت آ گئی کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اور اس پہ اس نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے دن رات محنت کی، دن رات فائٹ بیک کیا کہ میں سروائیو کروں گا، میں فائٹ بیک کروں گا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے. اور ماضی کو اس نے ایک اچھے لمحات دیے. اب وہ ماضی فیوچر میں ہاٹ لائن پہ رابطہ کر کے کہتا ہے کہ یس ہی ڈیڈ ویری ویل، ایکسٹرا آرڈینری محنت کیا اس بندے نے. اب ایک فری لانسر ہے، اس لمحے میں اس نے سکل سیکھی ہے، اس لمحے میں اس نے انگلش لینگویج کے اوپر سٹریس کیا ہے، اس لمحے میں اس نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اپنے اوپر غور کیا ہے. تو ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوگا فیوچر میں. یہ سارے کا سارا جو اللہ کا نظام ہے یہ مربوط انداز میں چل رہا ہے. نہ کائنات کے اندر آپ کے اوپر ترس کھایا جاتا ہے، نہ آن لائن جابز میں کلائنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر ترس کھائے گا. یہ بات اس چیز کو سمجھیں. یہ بیٹا مجھے دے، ترس نہیں کھایا جاتا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ یہ میرے نال کر دو، ترس نہیں کھایا جاتا. جو ترس کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں وہ بھکاری ہوتے ہیں. اور قومیں یا افراد اگر بھکاری ہو جائے تو ان کے ساتھ عزت والا سلوک نہیں کیا جاتا. تو یہ لمحات جو یہاں پہ ہم نے بھیجنے ہیں ماضی میں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا فری لانسر ہیں، کہ آپ ماضی کو کچھ ایسا دیں، کسی بھی لمحے میں یہ عہد کر لیں آج سے. اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں، یہ اتنے مہربان لمحات ہیں. سچ کائنڈ وومن.
یہ اتنا زبردست ان کا ایک مومنٹ ہے، کائنڈنس ان کے اندر، ان کی مہربانی اور لطافت کا اندازہ لگائیں. آپ نے زندگی کے 25 سال ضائع کر کے پیچھے بھیجے ماضی میں، 25 سال. 26ویں سال آپ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ ایک عزم کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور آپ اٹھ کے ایک تجکن کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ کہتے ہیں آج سے میں نے ماضی کے گودام کے اندر بہترین لمحہ دینا ہے، آج سے میں نے ماضی کو بہترین تحفے بھیجنے ہیں. جب آپ ماضی کو بہترین تحفے بھیجیں گے تو یہ اس قدر مہربان سٹوریج ہے. یہ ماضی کی ہاٹ لائن سے پتہ کیا کال جائے گی؟ بدل گیا ہے، یہ بدل گیا ہے. پیچھے جو تھا اس کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے اس نے ضائع کیا، لیکن آج اس خاص لمحے میں اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہو گیا، ایک انقلاب کی کیفیت آ گئی ہے. انقلاب، منقلب، یہ اس کے قلب کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے. اب وہ تبدیلی سے یہاں سے ہاٹ لائن پہ کال جاری ہے فیوچر میں، گیو ہم واٹ ہی نیڈس، دو اس کو جو یہ مانگتا ہے، اس کا استقبال کرو. پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہو جاؤ، اے آنے والے لمحے، اے آنے والے پل، اے آنے والے کل، اس کا استقبال کرو. تو فیوچر کیا کرے گا؟ یہ رقص کی کیفیت میں چلا جائے گا، یہ مست ہو جائے گا، مست ماحول میں آپ کا استقبال کرے گا. آپ فرد ہیں، قوم ہیں، طالب علم ہیں، فری لانسر ہیں. اگر آپ نے اس موجودہ لمحے میں ڈسائسو ہو کے محنت کر لی، میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ڈسائسو ہو کے محنت کر لی اور کہہ دیا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، آج سے بس، آج سے میں ایک نئے روپ میں سامنے آؤں گا. کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو دنیا میرے روپ میں ایک ایسا انسان دیکھے گی جو تعمیری ہے، ایک ایسا انسان دیکھے گی جو آگے بڑھنے کی امنگ کے ساتھ، روشن آنکھوں کے ساتھ محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. دنیا ایک ایسے تعمیری انسان کو دیکھے گی، جب وہ گلی سے گزر رہا ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ کر گالیاں نہیں دیں گے، لوگ اس کا استقبال کریں گے. وہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا تو لوگ اس کو اٹھ کے ملیں گے. وہ اساتذہ کے سامنے جائے گا تو اساتذہ اس کا احترام کریں گے کہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے. کلائنٹ اس فری لانسر کی ریسپیکٹ کرے گا جس فری لانسر نے اس کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے. یہ سارے کے سارے جو 3 لمحات ہیں، یہ اسپرچول سیکرٹ، یہ روحانی راز، اس کو آپ سمجھ لیں. اور ان سارے لمحات میں رزلٹس کون مرتب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس میں فرشتے ہیں، اینجلز ڈیوٹی پہ ہیں، ڈیوٹی باؤنڈ ہیں. وہ یہاں سے رابطہ یہاں کرواتے ہیں، یہاں سے رابطہ یہاں کرواتے ہیں. اور اگر آپ اس لمحے میں بدل جائیں، اب ہم پریزنٹ کے اندر، پریزنٹ کے لمحے میں گھس جاتے ہیں، اس موجودہ لمحے میں. یہ جو آپ کا موجودہ لمحہ ہے جس میں میرا اور آپ کا وجود ہے، جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ مرتب کرے گا سارے ریزلٹس. اور آپ کو اس دور میں، اس لمحے میں کی گئی محنت کا صلہ ملے گا آنے والے کل. اور یہاں پہ ایک بہت خوبصورت ہڈن سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب کہتی ہے کہ میں مسبب الاسباب ہوں. مسبب الاسباب کا مطلب کہ اگر میرا کوئی بندہ، طالب علم، فری لانسر یا کوئی انسان، کوئی بھی قوم، ریگارڈ لیس آف دا فیکٹ کہ اس کا ریلیجن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اس فزیکل ورلڈ کے لیے کہ اگر وہ قوم موجودہ لمحے میں بدلنا چاہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اگر کوئی قوم بدلنا چاہے اس لمحے میں، موجودہ لمحے میں، تو اے فرشتوں اس کو ہر وہ چیز دے دو جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. طالب علم کی زندگی میں وہ اسباب پیدا ہوں گے، فری لانسر کی زندگی میں ایسے اسباب پیدا ہوں گے. تو پہلے 3 سیشن میں ایک لفظ میں بار بار کنٹینیو کر رہا ہوں، اس چوتھے سیشن میں بھی اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. برکت، یہ وہ لمحات کے اندر وہ کیفیت ہے، چھپا ہوا نظام جس کو میں برکت کہتا ہوں، کہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں آپ کی نیت کے اوپر، آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات، جیسی آپ کی نیت ہوگی، جیسے آپ کے اندر ایک پیشن ہوگا، آپ کے اندر جذبہ ہوگا، اور اگر آپ کا جذبہ صادق ہے، اگر آپ کی لگن سچی ہے، اگر آپ کے ولولے اور تڑپ کے اندر جو ہے وہ صداقتیں موجود ہیں، تو پھر آپ کو مسبب الاسباب کی جانب سے اسباب مہیا کیے جائیں گے. میں نے دیکھا ہے قوموں کو اسباب فراہم کیے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے موجودہ لمحے میں اپنے آپ کو منوا لیا، ترس کے ساتھ نہیں کہ اللہ کا واسطہ ساڑھے تے کچھ رحم کرو، نہیں، نہ انہوں نے کسی کو بددعائیں دی، انہوں نے محنت کی.
ان قوموں نے محنت کی, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی, ان کو فزیکل ورلڈ میں وہ اسباب مہیا کیے گئے. یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر فرد کے ساتھ, ہر اس انسان کے ساتھ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کے اوپر یہی قانون اپلائی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ رہے آپ؟ ان 3 لمحات کے اندر چھپا ہوا اسپرچول سیکرٹ آپ سمجھ لیں. جس لمحے میں آپ کو احساس ہو جائے آج سے زندگی بدل جائے گی, آج سے ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا, آج سے میرا سورج ایک ایسی روشنی پیدا کرے گا, آج سے میرے سورج کے اندر سے ایسی روحانی توانائی کی کرنیں منعکس ہوں گی کہ میری ساری زندگی پر چھائی ہوئی ظلمتیں جو ہیں وہ مٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو میں بڑے یقین کے ساتھ یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں, آپ کی زندگی میں چراغاں ہو جائے گا. صرف آپ کی فرد کی سطح پر ہی زندگی میں نہیں, آپ جہاں بیٹھیں گے, جس ادارے میں بیٹھیں گے, جن دوستوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, وہ بھی روشن ہو جائیں گے, وہ بھی منور ہو جائیں گے, وہ بھی تاباں ہو جائیں گے. تابندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے ہمسایوں کو بھی تابندہ کرتی چلی جاتی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے گھر میں اگر ایک زبردست پاور کا واٹیج کا ایک بلب لگا ہوا ہے تو گلی میں بھی روشنی ہوگی, گلی میں بھی روشنی ہوگی, محلے میں بھی روشنی ہوگی. اسی طریقے سے اگر میں نے کوئی بدبودار چیز اپنے گھر میں رکھ چھوڑی ہے سین کے اندر, تو اس ناگوار بو کے اثرات بھی میرے محلے میں پھیلیں گے. تو باغ کا جو ہمسایہ ہوتا ہے, گارڈن کا, باغوں کا جو ہمسایہ ہوتا ہے, وہاں خوشبو پھیلتی ہے. تو جب آپ موجودہ لمحے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے تبدیل ہونا ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, آپ نے اس سے پہلے جو کچھ وقت بھیجا تھا ماضی میں, ہاٹ لائن سے فوری طور پر وہ منتظر رہتے ہیں. یہ اتنے مہربان لمحات ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں جی اس نے محنت کی, یہاں سے پوزیشن آ رہی ہے اسٹوڈنٹ کو, فائنل ریزلٹ آتا ہے, پوزیشن آ جاتی ہے. السابقون الاولون, یا دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین, یا اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے, کہ یہاں سے آپ کو وہ محنت کے مطابق اجر مل رہا ہے. پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, یہ ضرور ہے, یہ ماننے والی بات ہے, اس کے یہ بڑی پروون سائنس ہے. سم ٹائمز انسان اپنی محنت کرتا ہے اور وہ مکمل طور پر نہیں کر سکتا جتنی کرنی چاہیے. ویکنس ہوتی ہے نا, کوئی نہ کوئی کمزوری آ جاتی ہے. تو اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے, وہ بڑی مہربان ذات ہے. وہ آپ کی کمیاں جو ہوتی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی کمی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اس کو وہ پورا کر دیتی ہے. یہی تو محبت ہے, یہی تو رحمت ہے, کہ جہاں آپ نے کوشش کی, ٹھیک ہے آپ مکمل طور پر نہیں کر سکے, لیکن کوشش تو کی. اس لمحے کے اندر آپ نے یہ عہد تو کیا, بدل جانے کا عہد, تو پھر آپ کے اوپر محبتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی, اور آپ کے بازو کو پکڑ لیا جائے گا. یہ بندہ اندر سے بدل چکا ہے, اب اس کو اسباب فراہم کرو. اب اسباب فراہم ہو جاتے ہیں تو آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے, ورنہ آپ پھر پیدل چلتے رہتے ہیں. اور زندگی میں جو قومیں, جو افراد پیدل چلتی ہیں, کچھوے کی چال چلتی ہیں, وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اٹھو وگر نہ حشر ہوگا نہ پھر کبھی, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. تو آئی ہوپ کہ یہ جو اسپرچول سیکرٹ ہے, یہ 3 لمحات کی کہانی, یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پک کر لی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے اس کے بارے میں تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میری زندگی کا یہ فلسفہ ہے, میرا اوڑھنا بچھونا ہے. میں جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں, جن دوستوں سے میری بات ہوتی ہے, جس خاندان سے میرا تعلق ہے, یا جہاں سے میں گزر رہا ہوں, میں ان 3 لمحات کی کہانی سناتا چلا آ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو بالکل ایسے ہی سمجھ رہا ہوں جیسے یہ میرے ہاتھ میں بلو مارکرز ہیں. یہ آج سے آپ اپلائی کریں. آپ طالب علم ہیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ فری لانسر ہیں, آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. اب ہم اسی چیز سے اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں, جو ہمارے سیشن کا دوسرا حصہ ہے. انگلش گرامر کے اندر بھی آپ کا پاسٹ ٹینس ہے, آپ کا ایک پریزنٹ کا انوائرمنٹ ہے, اور آپ کا ایک فیوچر کا انوائرمنٹ ہے. تو ہم نے جو پروناؤنس پڑھے تھے, اور کچھ ہم نے بیسکس دیکھی تھیں آکسیلری وربس کے حوالے سے, ماڈل وربس جو تھیں, ہیلپنگ وربس, ان کا ان 3 زمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اسی روحانی سیکرٹ کے ساتھ ایک قدم ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو لیٹ می ہیو سپ آف ٹی, میں تاکہ میرا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا, یہاں پہ دیکھیں بیٹے کامنٹ میں ابھی تک بات ٹھیک چل رہی ہے, ویڈیو فیڈ ٹھیک آ رہی ہے, کوئی کسی قسم کا پرابلم تو نہیں. آپ سب لوگوں کے نام, آپ کی محبتوں کے نام, چائے کا یہ کپ. وعلیکم السلام. سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا, ان سب کو السلام علیکم. یا حی یا قیوم, میں اپنے اساتذہ کرام کا بڑا دیوانہ ہوں. میں آپ کو سچ بتاؤں, میری زندگی میں یہ جو خوشبو ہے
میں کبھی کبھی اکیلے بیٹھتا ہوں، میں سوچتا ہوں میں نے جس قدر اپنے اساتذہ کا احترام کیا ہے، فیوچر میں یہ جو آنے والے لمحات تھے انہوں نے میرا استقبال کیا ہے۔ آپ جب اپنے والدین کا، اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، یہ پرائیویٹ بات ہے، آپ جب موجودہ لمحے میں اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، آنے والا وقت آپ کے احترام میں، آپ کی توقیر میں، آپ کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا، کمی نہیں کر رہا۔ میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، معاشرے کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا احترام کریں۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں جب آپ کے یہ لمحات ماضی کے گودام میں جائیں گے، ہاٹ لائن سے رابطہ ہوگا، اس شخص نے اپنے بزرگوں کا احترام کیا، تو فیوچر جنریشنز جب آپ کے سامنے آئیں گی، آپ سے چھوٹے جب آپ کے سامنے آئیں گے، وہ آپ کا احترام کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ کیوں؟ وہ فیوچر سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور فیوچر سے جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ماضی میں آپ نے سلوک کر بھیجا تھا۔ آپ کو عزت ملے گی، آپ نے احترام کیا، آپ کا احترام کیا جائے گا، آپ نے ذکر کیا، آپ کا ذکر کیا جائے گا، آپ نے جس انداز میں ذکر کیا اس سے بہتر انداز میں ذکر ہوگا، یا اگر آپ نے بدترین انداز میں یہاں پہ گل کھلائے تو پھر بدترین انداز میں آپ کے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چائے نے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا، میں اس کو ذرا تھوڑا سا مٹا دوں اپنی اس دیکھ مالائی شیٹ کے ساتھ۔ آج یہاں کمرے میں بڑی خاموشی ہے کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا آج آپ سب لوگوں کو میں نے سیدھا کر دینا، کیونکہ میرا آج موڈ بڑا جارحانہ ہے۔ صبح سے رات بھر جاگا، 10 بجے تک تقریباً میں جاگتا رہا، اس کے بعد 2-4 گھنٹے کی نیند ہے، اور پھر دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے زندگی میں۔ جب انسان کی نیند ٹوٹ جائے پھر انسان جاگتا ہے، اور جب انسان کو سمجھ آ جائے کہ نیند اس سے کیا کیا چیزیں لے رہی ہے تو پھر انسان ویسے ہی جاگتا رہتا، اس کو نیند آتی نہیں۔ سچ بتائیں تو نیند اڑ چکی ہے ہر اس حساس انسان کی جس کو یہ احساس ہو گیا کچھ ہم نے ماضی میں اچھا نہیں بھیجا۔ جب آپ یہ سوچیں گے آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ لگے رہیں، پھر آگے سے اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ، ضرور آتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے قوموں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے افراد کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کائنات میں ترس نہیں کھایا جاتا۔ آپ کا کلائنٹ آپ کے اوپر ترس کھا کے جواب نہیں دے گا۔ آپ کو اس کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں، اس مارکیٹ میں، یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اپنے آپ کو اس چیز کا اہل ثابت کرنا ہے۔ تو دوسرے سیشن میں اب یہ جو ہمارے پاس تھا پریزنٹ، اب جتنی بھی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ جو روحانی سیکرٹ ہے جس کو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ جب ہم موجودہ لمحے میں اس وقت موجود ہیں تو کون کون سی وربز جو ہیں، آکسیلری وربز جو ہیں، وہ ہم یوز کریں گے۔ سب سے پہلے پریزنٹ کے اندر جس کو ہم فارم آف بی کہتے ہیں، ٹو بی، یہ جو بی ہے نا، بی، یہ آپ کی ایگزسٹنس کے ساتھ ہے۔ دی فارم آف بی، دانیال عزیر آپ فالو کر رہے ہیں؟ یہ جو فارم آف بی ہوتا ہے یہ آپ کا بینگ ہے، آپ کی موجودگی، آپ کا وجود جب موجود ہوتا ہے تو یہ ٹو بی ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ جنہوں نے شیکسپیئر کو پڑھا ہوا انہیں پتا ہے اس چیز کا۔ تو بی جو ہے یہ بینگ، آپ کے موجود ہونے کی، موجودگی کی دلالت ہے، یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ آپ موجود ہیں۔ اب اس موجودگی کی آگے 3 شیپس ہیں، اس موجودگی کی آگے 3 شیپس ہیں کہ آپ زمانہ حال میں موجود ہیں، یا آپ ماضی میں موجود تھے، یا آپ آنے والے وقتوں میں موجود ہوں گے۔ یہ 3 باتیں سمجھ لیں آپ۔ تو ٹو بی جو ہے اس کی فارم کیا ہے؟ از، آر اور ایم۔ یہ جو 3 ہے نا آپ کی ہیلپنگ وربس، از، آر، ایم، یہ آپ نے ہمیشہ پریزنٹ میں یوز کرنی ہے۔ جب آپ نے کوئی بات کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے ایک موجودہ پروجیکٹ کے اوپر، تو آئی ایم ورکنگ آن دا ویب سائٹ، I am working on this logo, I am designing this logo۔ اسی طریقے سے is کے بارے میں، yes he is asking me, yes he is discussing the project۔ اسی طریقے سے are ہے، yes we are onto it، ہم اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی ہیں، بھی موجود ہیں،
اس موجودہ لمحے میں، اور یہاں پہ از آر ایم ہے. اور یہی کام ہم نے جب ماضی میں بھیج دیا اور اس کا حوالہ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں موجودہ لمحے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ آئی واز سلیپنگ، آئی واز رننگ. سنگولر کے لیے واز آپ یوز کریں گے اور پلورل کے لیے آپ یوز کریں گے ور. تو سب سے پہلے جو ہم پریزنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں، پریزنٹ کے اندر آپ نے ٹو بی میں از آر ایم لگا دیا. یہ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے پریزنٹ کے اندر ہم یوز کریں گے ہیز اور ہیو کا. ہیز اور ہیو یہ بھی پریزنٹ میں یوز کرنا. اگر آپ کسی سینٹینس کے اندر ہیز دیکھیں یا ہیو دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے پریزنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ موجودہ لمحے کی کہیں بات ہو رہی ہے. اب موجودہ لمحے میں اس کی لیئرز ہیں. کتنا موجودہ لمحہ؟ بالکل ابھی بات ہوئی ہے. آپ کا ڈیفینٹ ٹائم ہے یا انڈیفینٹ ٹائم ہے، یا آپ اس وقت عمل کر رہے ہیں، یا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک عمل کر لیا ہے، آپ خط لکھے ہیں. ہم روحانی راز کے بارے میں پہلے سیشن میں، پہلے حصے میں بات کر چکے ہیں. تو وہ بھی موجودہ لمحہ ہے، لیکن اس کی ایک لیئر ہے جو آپ سے تھوڑی سی دور چلی گئی. اسی طریقے سے میں پچھلے 40 منٹ سے بولتا رہا ہوں، یہ بات سمجھ لیں، یہ بھی آپ کی پریزنٹ کی ہے. تو یہ ابھی ہم ٹینسز کی طرف اس طریقے سے نہیں جا رہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں، جب بھی آپ نے ہیز اور ہیو کو دیکھنا ہے، از آر اور ایم کی بات کرنی ہے، یہ آپ کا پریزنٹ کا ٹینس ہوگا. یا اس کو دی ادر وے راؤنڈ آپ سمجھ لیں، اگر آپ نے پریزنٹ کے حوالے سے باتیں کرنی ہے تو یہ اس کا ایسٹ ہے، یہ اس کے جواہرات ہیں. ان موتیوں کو آپ نے زمانہ حال کے اندر پرونا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی طریقے سے ڈو اور ڈز ہے. ڈو اور ڈز، ڈو اور ڈز اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو یہ بھی پریزنٹ کی بات ہو رہی ہوگی. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی ضمناً یہ بات آگے ذہن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ اردو کا لفظ ہوتا ہے نا، کرتا ہوں یا کرتی ہے، اس کا جب وہ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ورب کے ساتھ ایم لگا دیتے ہیں. آئی ایم، یہ میں نے کہیں پڑھا، آئی ایم ڈیزائن لوگو، یہ میں نے کسی جگہ پہ یہ سینٹینس پڑھا. اب اس بندے کا قصور نہیں ہے، اردو سے ٹرانسلیشن انگلش میں اس نے ٹھیک کی. اب اس کا مطلب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آئی ایم ڈیزائن لوگو، میں لوگو ڈیزائن کرتا ہوں. لیکن جب آپ کی یہ جو فارم آف ورب ہے یہ لگ جائے گی آئی کے ساتھ، تو ایم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آئی ڈیزائن لوگو تو آپ کی وہ بات پوری ہوگی گرامر کے حوالے سے. ایم لگانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے ہوں کا ترجمہ ایم کے ساتھ ہی کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. اس کا مطلب کرتا ہوں، ڈیزائن کرتا ہوں. اس ایک لفظ کو اردو میں ہم کہیں گے ڈیزائن کرتا ہوں. کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. میں ڈیزائن کرتا ہوں. کیا ڈیزائن کرتا ہوں؟ آبجیکٹ ہے آپ کا لوگو، میں لوگو ڈیزائن کرتا ہوں. تو ایم لگانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں. ایم اس وقت لگے گا جب آپ نے یہاں پہ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے. آئی ایم ڈیزائننگ لوگو، میں لوگو ڈیزائن کر رہا ہوں. یا آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم لوگو ڈیزائنر، تو اس وقت بھی ایم لگے گا. آئی ایم لوگو ڈیزائنر، میں لوگو ڈیزائنر ہوں. لیکن جب آپ نے کہنا ہے کہ میں لوگو بناتا ہوں تو ایم نہیں لگانا. آئی ڈیزائن لوگوز، آئی کریٹ ویب سائٹس، آئی رائٹ کوڈز. بات سمجھ گئے؟ تو یہ پریزنٹ کے حوالے سے ہے. تو پریزنٹ میں ڈو اور ڈز جو ہے اس کو استعمال کریں، اور جہاں پہ ڈز آ جائے گا وہاں فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگانا. یعنی اگر میں لکھوں یہاں پہ آئی اسپیک اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہی اسپیکس، تو آپ نے فرق نوٹ کیا، یہ ایک ایڈیشنل ایڈ کیا ہم نے ایس. میں بولتا ہوں، ہی اسپیکس وہ بولتا ہے. یہ پریزنٹ کی باتیں ہیں، لیکن ہی شی اٹ کے ساتھ یا کسی سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس لگاتے ہیں. جیسے ہی گوز، تو گو جو ہے یہ ایک فارم آف ورب ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ای ایس لگایا. تو موجودہ لمحے میں جب ہم نے ای ایس لگا دینا ہے اور وہاں پہ اگر ہمیں ڈز ناٹ یوز کرنا پڑتا ہے تو ہم کریں گے ہی ڈز ناٹ گو. یہ ای ایس اڑ گیا اور یہ ای ایس آ گیا ڈز کی طرف. یہ ای ایس ڈز میں شامل ہو گیا، ڈو کے لیے ای ایس شامل کیا تو ڈز ہو گیا. تو گو کا جو ای ایس تھا وہ صاحب نکل گیا باہر. اسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا مٹا لیتے ہیں تاکہ بات ہماری آگے جائے. یہاں تک ساتھ ٹھیک ہے جی؟ کامنٹ میں کوئی کوشچن تو نہیں آیا؟ نو سر. اوکے. اچھا، تو یہاں ہم نے بات کر لی از آر این
یہ پریزنٹ کا اثاثہ ہے، موجودہ لمحے میں آپ نے کرنا ہے، جس پہ ہم نے روحانی راز کے حوالے سے بات کی تھی. یہاں پہ آپ کا ڈو ڈز بھی ہو گیا. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کی پریزنٹ کی ملکیت ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ہیز اور ہیو بھی آپ نے یوز کر لیا. اسی طریقے سے فرسٹ فارم آف ورب جو ہے وہ بھی آپ کی فرسٹ فارم آف ورب، یعنی ورب جو ہوتی ہے نا اس کی 3 فارمز ہوتی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، ویسے 5 بھی ہوتی ہیں، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے اس کو. فرسٹ فارم آف ورب جو ہے بیس فارم جس کو ہم کہتے ہیں، بیس فارم آف ورب، وہ آپ نے یوز کرنی ہے اور وہ پریزنٹ میں آپ یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے کین، یہ ماڈل ورب ہے کین. اسی طریقے سے مے، یہ بھی آپ یوز کریں گے پریزنٹ کے اندر. یہ بات سمجھ گئے؟ کین اور مے جو ہے یہ بھی آپ یوز کریں گے پریزنٹ کے اندر. اسی طریقے سے اور کیا ہو سکتا ہے دانیال پریزنٹ کے اندر؟ آپ ٹینسز کو آپ ذہن میں رکھیں. ہیز ہیو آ کا، کین آ گیا، مے آ گیا. شوڈ جو ہے شوڈ یوز ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ شوڈ جو ہے وہ یا فیوچر میں جائے گا یا ماضی میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. شوڈ ماڈل ورب ہے. ought to اور شوڈ جو ہے وہ آپس میں ریپلیس کرتے ہیں. ought to اور شوڈ جو ہے یہ آپس میں آلٹرنیٹیو انداز میں چلتے ہیں. تو پریزنٹ کی یہ جیولری ہے، پریزنٹ کی یہ جیولری ہے. اس موجودہ لمحے میں یہ جو ایسٹس تھے یہ انہوں نے جب پاسٹ میں بھیجنے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اب ہم آتے ہیں پاسٹ کی طرف. یہاں سے پریزنٹ سے پاسٹ میں کیا جا رہا ہے؟ از آر ایم جو ہے پاسٹ میں جب جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ واز ور. یہ بچپن میں آپ کہانیاں پڑھتے رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے ڈاگ، ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کنگ. ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا. کیونکہ پریزنٹ نے وہ چیزیں پاسٹ کے گودام میں بھیج دیں، اس لیے اب از آر ایم کی جگہ پہ یوز ہوگا واز اور ور. اگر آپ کو یہ 2 ہیلپنگ وربز نظر آئیں گی اس کا مطلب یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ بات سمجھیں. جب آپ نے ماضی کے گودام کا حوالہ دینا ہے، ماضی میں کیے ہوئے کسی پروجیکٹ کا حوالہ دینا ہے، ماضی میں پڑھی ہوئی کسی کتاب کا حوالہ دینا ہے، تو پھر آپ کو واز اور ور کا استعمال کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، ڈو اور ڈز کے مقابلے میں پاسٹ میں کیا آئے گا؟ ڈیڈ آئے گا. اگر آپ کہیں پہ ڈیڈ دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ پاسٹ کی فیملی ہے. آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ یہ پاسٹ کی فیملی ہے. یہ بات سمجھ سے. اسی طریقے سے ہیز اور ہیو کے مقابلے میں پاسٹ میں کیا آئے گا؟ ہیڈ. اگر آپ ہیڈ کو دیکھیں، HAD ہیڈ، تو ہیڈ کا تعلق بھی پاسٹ کے ساتھ ہے. وہ بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ پاسٹ پرفیکٹ اور کس طریقے سے وہ ٹینسز کی بات کریں گے. اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے سیشن کے اندر کہ میں آپ کو ٹینسز اس ٹپیکل انداز میں بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن وہ چونکہ پھر چیزیں اور طریقے سے چلی جاتی ہیں. میں اس کو فنکشنل انداز میں، پریکٹیکل انداز میں لے کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی فوری ضروریات پوری ہونا شروع ہو جائے، اور ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو ڈیڈ پاسٹ کے اندر چلا گیا، ہیڈ پاسٹ کے اندر چلا گیا. جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تھا فرسٹ فارم آف ورب، تو یہاں پہ سیکنڈ فارم یوز ہوگی یا تھرڈ فارم یوز ہوگی؟ تھرڈ کا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. پریزنٹ میں بھی ہم تھرڈ یوز کرتے ہیں ہیز اور ہیو کے ساتھ. آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس، آئی ہیو سوئچڈ آن دا بلب. یعنی میں نے جب کوئی کام موجودہ لمحے میں کر لیا ہو، مکمل کر لیا ہو پرفیکٹ انداز میں، تو پریزنٹ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی موجودہ لمحے میں نے ایک چیز کو کمال درجے پہ پہنچا دیا. اور وہی کام اگر میں نے ماضی میں جب بھیج دیا، وہ لمحہ کہ میں نے وہ کام کر لیا تھا، میں نے اس کام کو کمال درجے تک پہنچایا تھا حال میں، وہ حال کا لمحہ چلا گیا ماضی میں. اب جب میں نے اس کا حوالہ دینا ہے یہاں کھڑے ہو کے، تو میں وہاں پہ کروں گا آئی ہیڈ ڈن دیٹ، میں وہ کر چکا تھا یا میں نے وہ کر لیا تھا اس وقت. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں جہاں پہ یہ لفظ نظر آئے آپ نے سمجھنا اس کا تعلق جو ہے وہ پاسٹ کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے یہ جہاں پہ کین لکھا ہوا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماڈل وربز کے اوپر میں پورا ایک سیشن رکھوں گا. ایک فری لانسر کے لیے ماڈل ورب کا استعمال سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو بڑی ایک تجربے کے ساتھ بتا رہا ہوں. کین کا استعمال، مے کا استعمال، مائٹ کا استعمال، کوڈ کا استعمال، وڈ کا استعمال، یہ ماڈل وربز اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کے پروپوزل رائٹنگ میں ویسے سہولت آ جانی ہے. کیونکہ 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز آپ کے جو کور لیٹرز ہیں، 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز آپ کے جو کور لیٹرز ہیں وہ آپ کے ماڈل وربز کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ماڈل لفظ، ماڈل کیا ہوتا ہے؟ موڈ. یہ جو ورب کا موڈ ہوتا ہے یا موڈ ہوتا ہے یا فارم ہوتی ہے، اس کو ہم ماڈل ورب کہتے ہیں. موڈیلٹی
ایک انگلش میں لفظ ہے موڈیلٹی. موڈیلٹی کو آپ اردو میں یوں سمجھ لیں جیسے علامہ اقبال کے جو شعر میں نے پہلے پڑھا تھا کہ یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. تو یہ جو صورت ہوتا ہے نا لفظ صورت, اس کو انگلش میں موڈیلٹی کہتے ہیں. جہت, اس کو لیے ہم لفظ اردو میں جہت بھی استعمال کرتے ہیں, ساتھ نہج بھی کہتے ہیں. نہج, کس ڈگر پہ کس نہج پہ میری زندگی جا رہی تھی اور کہاں سے بدل کے میں نے اپنے کارواں کو پھر صراط مستقیم پہ ڈال دیا, اور اب آنے والا وقت جو ہے وہ میرا استقبال کرے گا, آپ کا استقبال کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ موڈیلٹیز جو ہیں اس کے بارے میں پورا ایک الگ سیشن رکھوں گا, اور وہ آپ ضرور اٹینڈ کریں, اس لیے کہ اس کے بعد میں آپ کو یہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کور لیٹر لکھنا, پروپوزلز لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماڈل وربز کے اندر آپ کی پروبیبلٹی ہے, غالب امکان ہے, آپ کی پاسبلٹی, آپ کی سرٹنٹی. آپ نے جب کوئی بات حتمیت کے ساتھ کہنی ہے, حتمی طور پر, یقینی طور پر, تو آپ سرٹن ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جب آپ نے ابیلٹی کا ذکر کرنا ہے, یہ جو کین ہے یہ آپ کی موجودہ لمحے میں ابیلٹی ہے, آپ کی صلاحیت, آپ کی اہلیت, قابلیت, آپ کی استعداد, جو آپ کی قوت ہے, جو آپ کی قدرت ہے, یا آپ کا اختیار ہے. This is the moment where you can change yourself. This is the right moment where you can have some sort of revolution. یہ وہ موجودہ لمحہ ہے جس میں you can change yourself, you can change your psyche, you can change your state of mind. یہاں اس موجودہ لمحے میں آپ کے پاس یہ کین ہے, یہ ابیلٹی ہے, ابیلٹی, کیپبلٹی, آپ کے پاس یہ اہلیت ہے ساتھ اس موجودہ لمحے میں اپنے آپ کو بدلنے کی. کیوں؟ جب یہ لمحہ ماضی میں چلا گیا آپ اس کو بدل نہیں سکتے. جو آنے والا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کا لنک وہی ہے جو آپ ماضی میں بھیج رہے ہیں. منیر نیازی نے جیسے کہا تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار ہوتا تو میں نے دیکھا. تو زندگی اسی طریقے سے آنے والا جو لمحہ ہے, جو آنے والا پل ہے یا کل ہے, وہ دھند میں ہوتا ہے, اور وہ ریزلٹس وہی لے کے آئے گا جو آپ نے ماضی میں بھیجے تھے. اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. تو اس لیے موڈیلٹیز کا جو سیشن ہوگا دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو, فار اسٹوڈنٹس, فار فری لانسرز. تو اس کو پلیز ڈونٹ مس دیٹ. میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اسی ہفتے میں یہ جو آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں میں کوئی دن رکھوں گا جس میں ہم ماڈل وربز کو, صرف ماڈل وربز کو دیکھیں گے. موڈیلٹی کیا ہے, کیسے ماڈل وربز جو ہے وہ ہمیں ایک بہترین رائٹر بنا سکتی ہیں, ایک بہترین اسپیکر بنا سکتی ہیں, صرف اونلی بائی لرننگ ماڈل ورب. یہ جو ماڈل ورب کا یوز ہوگا ساتھ, اس کو سیکھ کر آپ اچھا کور لیٹر لکھنے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے. تو اس لیے اس سیشن کے لیے آپ ابھی سے تیار کر لیں اپنے آپ کو. تو کین آ گیا, یہاں پہ ماضی میں ہم کیا کہیں گے, کوڈ. اگرچہ جدید انگلش میں آپ کا آن لائن ورڈ میں یہ جو کوڈ ہے یہ پولائٹنس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. پولائٹ, could you please pass me that salt, could you please refer me to some clients, ٹھیک ہے, could you please listen to me, could you please do that. تو یہ کوڈ جو ہے یہ پولائٹ انداز ہے. کین بھی استعمال کرتے ہیں, میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کین کی جو سیکنڈ فارم ہے, ماضی میں جب کوئی بات کرتے تھے, یعنی جب آپ نے موجودہ لمحے میں اپنی اہلیت کو ثابت کر دیا, تو آپ جب اس کو پاسٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو میں ایک سینٹینس مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ when I was a teenager, جب میں ٹین ایجر تھا, so I could run for miles, تو میں میلوں دوڑ سکتا تھا. ابھی نہیں دوڑا جاتا اس طریقے سے. تو جب آپ نے ماضی میں کسی اہلیت کا ذکر کرنا ہے تو آپ وہاں پہ could یوز کریں گے. I could run for miles, میلوں دوڑ سکتا تھا. میلوں جو ہے وہ یعنی دیر تک میں دریا میں تیر سکتا تھا. تو وہ آپ کی ابیلٹی بھی پاسٹ میں, تو اس کے لیے آپ نے کوڈ یوز کرنا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا میں ہے, اس کو ہم پاسٹ میں جب کریں گے دانیال تو مائٹ ہوگا. مائٹ اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو مائٹ ویسے تو پاسٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن اب جدید یہ آپ کے پریزنٹ میں بھی یوز ہوتا ہے. یہ آپ کی کنڈیشنل سینٹینسز ہیں. میں نے بتایا ماڈل وربس ہیں, ان کا استعمال تھوڑا کنفیوزنگ ہے. جو بگنر ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم جو ہے ان لفظوں کو اس طریقے سے سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہم نے گرامر کی وہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جو 79 میں لکھی گئی, 80s میں لکھی گئی. زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی چلی جاتی ہیں. زبانوں میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پیچھے رہ جاتی ہیں, منسوخ ہو جاتی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, آبسلیٹ ہو جاتی ہیں, ڈیپریکیٹ ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں. آپ صرف PHP لینگویج کو دیکھ لیں, آپ صرف HTML کو دیکھ لیں ساتھ, تو بہت سارے ٹیگز ایسے ہیں جو HTML4 میں تھے اور اب وہ ختم ہو چکے ہیں.
تو زمانے جب آگے بڑھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ قومیں یا افراد جب آگے بڑھتی ہیں تو اپنی کچھ بری عادات سے نجات حاصل کر لیتی ہیں، ان کو وہ بالکل چھوڑ دیتی ہیں ان کو، اور آنے والے وقتوں کے لحاظ سے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کر لیتی ہیں جو جدید دور کے تقاضوں کی تکمیل کر سکے. یہ بات سمجھ گئی؟ کوئی وہاں پہ ایشو چل رہا ہے جی؟ ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ فری لانسر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں اور فری لانسنگ میں آپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر میرا جو ایکسپیرینس ہے، میں نے ایڈورٹائزنگ میں 7-8 سال کام کیا ایز ڈائریکٹر کریٹو اینڈ پروڈکشنز. ایک زبردست جینیس ڈیزائنر موجود ہے، آپ یقین کریں، گرو کورل ڈرا کے گرو ہیں، السٹریٹر کے گرو ہیں. پرابلم کیا ہے؟ لکھ نہیں سکتے، رنگوں کی پہچان ہے ان کو اندر، لیکن ان رنگوں کی پہچان کو وہ کسی کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ نے اس کلر کے ساتھ یہ کلر کیوں لگایا؟ وہ کہتا سر بس یہی چلتا ہے اس کے ساتھ، یہ اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کلائنٹ آپ کا ایجوکیٹڈ ہے، آپ نے پروپوزل کے اندر، آپ نے جاب لیٹر کے اندر آپ نے کلائنٹ کو ون کرنا ہے، آپ نے اس کو پرسویٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے کہ آپ اس چیز کے اہل ہیں. تو آپ کو تھیوری کا اتنا پتا ہونا چاہیے اور آپ اس کو بتا بھی سکیں. اسی طریقے سے ویب ڈیزائنر ہے، میں نے دیکھا ہے بالکل ان ایجوکیٹڈ، میں نے بندے دیکھے ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یقین مانے ایسا ایسا کوڈ لکھتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں. زبردست پروگرامر ہے، جینیس، آپ کی کریم بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. پرابلم کیا ہے؟ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ایکسپریسو نہیں ہے، اس طریقے سے ٹریننگ ان کو نہیں ملی کہ وہ بتا سکیں کہ وہ کس قابل ہیں. ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم کس قابل ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری قابلیت کے لیے کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. تو آپ نے اس موجودہ لمحے میں کین کی غور کرنا ہے، یہ آپ کی ماڈل ورب ہے. آئی کین ڈو دس، یو کین ڈو دس. جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو پھر آپ کا کلائنٹ کہے گا یس ہی کین ڈو دس، یس سعد کین ڈو دس. وائی؟ سعد کین انڈرسٹینڈ، سعد کین ڈسکس دا پروجیکٹ. جب سعد پروجیکٹ ڈسکس کر سکتا ہے، اس لفظ پہ غور کریں، کر سکتا ہے، اس کا مطلب سعد کر سکتا ہے. اور اگر سعد جو ہے اس کو کرنا تو آتا ہے، بہترین سعد جو ہے وہ ڈیولپر ہے، ورڈ پریس کا ڈیزائنر ہے، سعد زبردست پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہے، لیکن سعد کسی کو بتا نہیں سکتا. تو کیا ہوگا؟ آپ کی اہلیت پہ سوال اٹھے گا سعد کے نہیں اٹھے گا؟ یس سر. کوشچن ول بی دیئر. آپ کلائنٹ کو کیا کہیں گے؟ پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو پلیز. ترس کھاؤ؟ نہیں کھائے گا کوئی آپ کے اوپر ترس. اللہ کے نظام میں ترس کا لفظ نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. اپنے آپ کو اس اہل ثابت کرنا پڑتا ہے. کوئی ہو قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. کوئی ہو قابل، یہ قابلیت آپ کو اس یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کا جو امتحان گاہ ہے، اس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے پیپر حل کر رہے ہیں. ہم نے ممتحن کے سامنے پیپر حل کرنا ہے. ان بچوں کی طرح نہیں جو نیچے ایک لائن لگا کے موٹا سا لکھ دیتے ہیں کہ میڈم سر پلیز میں رات کو بیمار ہو گیا تھا، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے پاس کر دیں. ترس نہیں کھایا جائے گا آپ کے اوپر. ممتحن نہ صرف فیل کرے گا یا فیل کرے گی، بلکہ بلا بھی لے گی صبح بچے کو کہ میری جان ادھر آؤ نا سر، یہ اتنے ترلے، اتنے واسطے، اتنی منت سماجت تم نے کیوں کی ہے؟ تو آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں اپنا حوالہ دیتا ہوں. میں لٹریچر کا بندہ تھا، ایک نالائق آدمی. میں نے وہ کام کر دکھایا اور ہفتوں کے اندر، سالوں کی بات نہیں کر رہا، مہینوں کی نہیں. میری فیملی یہاں پہ جو میرے قریب ہیں، یہ ساتھ کو پتہ ہے، میں نے دن رات یہ چیلنج لے لیا موجودہ لمحے میں اپنے آپ کو بدلنے کا. اور میں نے جب ماضی میں وہ لمحات بھیجے تو ماضی کے سوئے ہوئے لمحات جاگ کے کھڑے ہو گئے کہ ہے فاروق کو کیا ہو گیا. What has happened to him? He is changing. اس کے اندر ایک انقلاب آ گیا. اور موجودہ لمحے نے مجھے جابز دی، مجھے پروجیکٹس ملے ساتھ. یہ میں آپ کو اس لیے سب سے اپنی مثال دے رہا ہوں. میں یوزلی اپنے آپ کو ریفر اس طریقے سے نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں کسی اور کی حوالے سے بات نہیں کر سکتا، مجھے اپنے بارے میں یقین ہے کہ جب میں کوئی بات کروں گا تو اس کے پیچھے ایک سچائی ہے، ایک پروف ہے میرے پاس. اور میں خود 6 فٹ کا بندہ یہاں آپ کے سامنے پروف بن کے کھڑا ہے. تو آپ لوگ مائی ڈیئر فرینڈس، کلیگس، اسٹوڈنٹس، فری لانسرز، یو کین ڈو اٹ. آج سے بدلیں، اپنی اہلیت کے اندر اضافہ کریں. تو پاسٹ کی یہ بات ہوگی جی مائنڈ کی. اب ہم آتے ہیں فیوچر میں کیا ہوگا. زندگی کا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت
المیہ ہے فیوچر. گا گے گی ہے اس سر کو جو قومیں سمجھ گئیں وہی اچھے سنگیت کے ساتھ سامنے آئی. ورنہ باقی سارے گا گے گی کرتے رہے. میں کروں گا, ایسا ہوگا, کبھی اچھا وقت آئے گا, کبھی سورج ادھر سے طلوع ہوگا, کبھی روشنی میرے گھر کے دریچوں پہ آئے گی, کبھی میں سکون کے ساتھ آگے بڑھوں گا, کبھی میں بھی اپنے خاندان کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں گا. یہ جو گا گے گی ہے فیوچر ٹینس ہے. یہ فیوچر ٹینس میں نے آپ کو بتا دیا آپ کے پاسٹ کے ساتھ ہاٹ لائن پہ جڑا ہوا ہے. لیکن انگلش گرامر میں جب ہم نے یہ جو گا گے گی ہے فیوچر, یہ گا گے گی انگلش میں کیا ہے؟ یہ بڑا سمپل سا ہے. ول شال, دیٹس اٹ. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. یا آپ کریں گے ول یا شال. میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سیشن میں بتایا تھا کہ ول اور شال میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, لیکن آج کل ول ہی یوز ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ ول ڈو, یہ چلے گا, اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں. ول ڈز نہیں ہوگا, یہاں پہ ول ڈز نہیں استعمال ہوتا. اٹس اکراس, ول ڈز نہیں چلے گا. اسی طریقے سے ول ہیو ہے, آئی ول ہیو, یہ ٹک ہے. ول ہیز جو ہے یہ آپ کا ساتھ کیا ہے؟ یو نیور یوز ول ہیز ان فیوچر. فیوچر میں آپ کبھی یہ یوز نہیں کرتے ول ہیز. اسی طریقے سے ول کین بھی نہیں کرتے آپ. ول کین آپ نہیں کر سکتے. کین آپ نے پریزنٹ کے اندر کرنا. کین ایک ایسی, یہ جو ماڈل وربز ہے نا, اس کے بارے میں چھوٹی سی ٹپ یاد رکھیں ماڈل ورب کو پہچاننے کے لیے. دانیال یہ آپ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ. ماڈل وربز کی فارم نہیں ہوتی. آپ اس کے ساتھ ای ڈی یا آئی این جی نہیں لگا سکتے. میں یہ نہیں کہتا آئی ایم کیننگ, آئی ایم کوڈنگ, یا آئی ہیو کوڈڈ, یا آئی ہیو مائٹڈ. آپ ان کے ساتھ ای ڈی یا آئی این جی نہیں لگا سکتے. یہ ماڈل وربز کے ساتھ ایک خاص گرامر کا سٹینڈرڈ سیٹ رول ہے. اس کو پکا یاد رکھیں. جہاں پہ بھی ماڈل آئے گی وہ اس کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ اس کی مثال ہوگی. اس کے ساتھ وہ مین ورب کو چینج کر دے گی, اس کے اندر پروبیبلٹی پیدا کر دے گی, یقین پیدا کر دے گی, یا گمان پیدا کر دے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو ول ہیو ہو گیا. ول ہیو بین, شیل ہیو بین. ول کے ساتھ یہاں پہ شیل بھی لگا سکتے ہیں آپ. یہ شیل ڈس نہیں ہوگا, شیل ڈو ہو سکتا ہے. جو ہمارے لائرس ہیں یا جو کارپوریٹ سیکٹر میں, اس میں شیل جو ہے وہ ہمارے آئین میں پاکستان کے اندر بھی شیل کا لفظ آپ کو بڑا استعمال ہوتا ہے, چونکہ پرانی انگلش میں لکھا گیا تھا, لہٰذا وہ شیل جو ہے وہ ہمیں گاہے بگاہے نظر آتا ہے. تو فیوچر کے اندر بس اتنا ہی ہے. کوئی بھی فارم آف ورب آپ نے لگانی ہے, چاہے وہ آپ کی فرسٹ ہے آئی ول رائٹ اے لیٹر, میں ایک خط لکھوں گا, بیس فارم, یا آئی ول بی رائٹنگ, پھر آپ کو بی لگانا پڑے گا شروع میں, یا آئی ول ہیو ریٹن اے لیٹر, میں خط لکھ چکا ہوں گا. آنے والے وقتوں میں آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ آنے والے وقتوں کی بات ہے, اور آپ آنے والے وقتوں میں وہی کریں گے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. انسان جب موجودہ لمحے میں بدل جاتا ہے, اور جس لمحے میں وہ بدل جاتا ہے اور اس کیفیت میں وہ سو جاتا ہے, اب یقین مانیے صبح کا سورج جب طلوع ہوگا اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا تو وہ بدلا ہوا انسان ہوگا. بدلا ہوا انسان ہوگا, اس لفظ پہ غور کریں. فیوچر میں وہی ہوگا جو آپ نے ابھی سوچ لیا کہ میں یہ کروں گا, اور آپ نے کرنا شروع کر دیا, اور یہ کہہ کے اس لمحے کو آپ نے رخصت کر دیا ماضی میں. ماضی نے ہاٹ لائن پہ رابطہ کر کے فیوچر کو کہا یہ کرے گا, اس نے کرنا شروع کر دیا. تو فیوچر اتنا مہربان ہے کہ اگر آپ نے 10% کیا ہے, این ممکن ہے آپ کو 90% ایڈ ہو کے رزلٹ مل جائے. اللہ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے, یہ میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ آپ کو منزل تک پہنچنے کے تمام تر اسباب فراہم کرے گی. مسبب الاسباب ہے وہ. ہم اپنے آپ کو اس چیز کا اہل ہی ثابت نہیں کرتے, اس لیے ہم اپنے آنے والے وقتوں میں جو ہمارے خواب ہوتے ہیں ان خوابوں کی کرچیاں خود ہمارے اپنے وجود میں کھپ جاتی ہیں. ان کی کرچیاں خود ہماری اپنی روح کو تار تار کر دیتی ہیں. لیکن جن قوموں نے زمانہ حال میں اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیا, آنے والے وقت میں ان کے خوابوں کی نہ صرف حفاظت ہوئی, ان کے خواب نہ صرف روشن ہوئے, بلکہ وہ قومیں, وہ افراد, وہ فری لانسرز, ڈیزائنر, ڈیولپر, پروگرامرز, ان سب کو ان خوابوں کی تعبیر ملی, اور زبردست تعبیر ملی. زمانے نے ان کو اپریشیٹ کیا. یہ سیکنڈ سیشن تھا. کوئی کوشچن ہے تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, پہلے سیشن کے پہلے مرحلے میں بھی ایک سپ لی تھی,
दूसरे मरहले में भी एक स्टेप मुझे लेने दें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है बेटे, मुझे बता दें। थैंक यू वेरी मच। तो इससे पहले वाले जो हमारे सेशन चल रहे थे वो हमारे YouTube चैनल पे अगर आप जाएं और जरूर जाएं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, नॉर्मली मुझे साद अक्सर कहा करता है कि सर आप लोगों को क्यों नहीं कहते कि सब्सक्राइब करें या, तो मैं उन्हें कहता हूं बेटे बात है, मुझे पता है मैं क्या कंटेंट दे रहा हूं लोगों को, मेरी नीयत को अल्लाह जानता है। जिसको जरूरत होगी वो पहुंच जाएगा, वो खुशबू सूंघता हुआ पहुंच जाएगा। और मैं लड़कों को अक्सर कहता हूं मैं जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, और मुझे इन चीजों में मत डालें, ये दूसरे काम हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना फर्ज निभाएं। तो YouTube चैनल पे जाएं, YouTube/ करके आप लिखेंगे फ्रीलांस पाकिस्तान, हिट मारेंगे, चैनल ओपन हो जाएगा। वहां पहले वाली वीडियोस मौजूद है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप उनको सुने। हो सकता है एक जुमला ऐसा हो जो आपके मौजूदा लम्हे को बदल, आपको एक नया रूप मिल जाए। आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा, आपके दोस्त यार, आपकी फैमिली, बहन भाई और खुद आपके अपने बच्चे आप रोल मॉडल बनेंगे। जब आप तब्दील हो गए तो आप यकीन माने आपकी नस्लें तब्दील हो गई। तो नेपोलियन ने कहा था तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। माएँ जब बदल जाती हैं, क्योंकि माँ अव्वलीन तरबियत गाह है। एक माँ आज इस लम्हे में जो हमारी बहनें, बेटियां, माएँ सुन रही हैं हमें, आज आप बदल जाएं, आज आप बदल जाएं। आप सोच लें कि मैंने बदला है, आपकी आने वाली नस्लें बदल जाएंगी। एक बाप ये सोच ले कि मैंने तब्दील होना है और खड़ा हो जाए सुबह कि नहीं मैंने हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए मैं फाइट बैक करूंगा। आपकी आने वाली नस्लों पे इसके असरात मुरतब होंगे। 7 पीढ़ियां, मैं आपको बता रहा हूं, 7 पीढ़ियां, 7 जनरेशन तक असरात जाएंगे इसके। तो जो कौमें, जो अफराद, जो खानदान हमें इस वक्त कामयाब नजर आते हैं, उनके किसी पुरखों से, किसी आबा अजदाद में से किसी बुजुर्ग ने बदलने का अहद किया था, बदलने का अहद किया था। जमाने जब आप बदलने का अहद करते हैं ना, तो जमाना आपको आजमाता भी है। इतनी आसानी से प्लेट पर आपके रिजल्ट्स नहीं मिलते। फ्रीलांसिंग में प्रोफाइल को सेट करते करते जिन लोगों ने बनाई हुई है, जो फ्रीलांसर सुन रहे हैं, उन्हें पता है एस्टैब्लिश करने में कितनी मुश्किलात आती हैं। लेकिन अगर आप लगे रहें, अगर आप डटे रहें, जुड़े रहें, कामयाबी आपका मुकद्दर है, कामयाबी आपके कदम चूमती है। ये साद ने मेरे पास यहां पे 1 साल इसने पी काटी, 1 साल साद ने लादू निकाला। यहां मैंने खुद निकाला इसका लादू। डर लगे रहो, कभी नहीं थका। अगर कभी हिम्मत हारता था, फिर मुझे देख के उसने कहा नहीं जी मैंने करना है, अल्लाह ने उसकी बाजू पकड़ ली। यहां से ये होता है, ये वक्त आता है, सब पे आएगा। तर्स की कैफियत से बाहर निकलना, अपने आप को अहल शो करें, साबित करें कि यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है, तमाम इल्हामी मज़ाहिब ये कहते हैं, तमाम बुजुर्ग सलफ सालिहीन यही कहते हैं, यू कैन डू इट। पहले सेशन में भी कहा था मैंने। अब तीसरे मरहले में दाखिल होते हैं। टाइम मुझे बता दे बेटे, कैंडिडेट मॉडल 1 और से ऊपर हो गए, 1 और 6 मिनट। कोई बात नहीं। मुझे ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने टेक्निकल अंदाज में मना किया कि लोगों के पास टाइम नहीं है इतनी लंबी बातें सुनने का। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे मैं ट्रेंड देखता रहता हूं, ये ट्रेंड वो नहीं है। एक बंदा भी देखेगा ना, एक बंदा भी मेरे लिए काफी है। आपकी जरूरत है ये मेरे जो पसीने आ रहे हैं, मेरी आसान काम नहीं है यहां खड़े होकर बोलना, लेकिन मेरा दर्द है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक एक लम्हे को गौर से सुनना होगा आपको। इस दर्द को, ये दर्द जो मेरी रूह से निकल रहा है, इसको अपनी रूह के अंदर इस दर्द को बसाना होगा। ये मेरी आंखों से निकलती हुई जो चिंगारियां हैं, इनको अपनी आंखों में आबाद करना होगा। मैं 2 घंटे भी यहां खड़े होकर बोलूंगा, आपको सुनना होगा। मैं आपके लिए यहां कर रहा हूं, मैं अपनी कब्र के लिए कर रहा हूं। मुझे पता है मैंने जब जाना है, आने वाले लम्हों में मेरे माजी में ये चीजें रह जाएंगी, मेरा इस्तेकबाल करेंगी कोई जनरेशन वहां पे। आपको भी यही सोचना है। जिसको जल्दी है जाए अपना काम करे। वीडियो रिकॉर्डेड होगी, आप चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। समटाइम्स कोई काम पड़ जाता है, समटाइम्स काम पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा, मैं कल साथ को भी कर रहा था इस बात पे कन्विंस। बाज माल ऐसे बेचे जाते हैं जिनके खरीदार थोड़े होते हैं। तो इस दर्द को समझिए प्लीज। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स, मेरे इस देश के जो शेरबाज जवान हैं, ये जो चीते हैं मेरे, ये बदल जाएं। क्योंकि मेरा बिलीफ है ये बदल सकते हैं, ये मेरा बिलीफ ये बदल सकते हैं।
تو ساتھ کو میں کہوں گا کہ وہ کامنٹس کے اندر نیچے یوٹیوب کا لنک بھی دے دیں, آپ وہاں پہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اس چیز کو وہاں پہ ضرور وہ کریں. پرانی ویڈیوز بھی موجود ہیں, فوٹو شاپ اور یوٹیوب کے جو السٹریٹر کے جو پلے لسٹ ہے وہ میں نے خود ریکارڈ کی ہے. فائبر کمپلیٹ گائیڈ کے اوپر سعد علی بھٹی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے 2-3 اور پلے لسٹ ہے جس کے اوپر لڑکے کام کر رہے ہیں. حسنین بھی کام کر رہا ہے, یہاں پہ عزیر بھی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, چھوٹا سا ایک ٹین ایجر بچہ ہے, 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی ایک پلے لسٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ میرا پیشن ہے, یہ ہماری جنریشن یہ کر سکتی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے. میں اس کے خلاف میں کھڑا ہو کے یہ آواز بلند کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کو خدا کے لیے سن لیں. یو کین ڈو اٹ. میں نے دیکھا ہے آپ کے اندر وہ جذبہ ہے. آپ یہاں پہ آج یہ 4تھا سیشن ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ سر لوگ آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ درد ہے. میں اگر جھوٹ بولوں گا, میں خائن ہوں, میرے اندر خلوص نہیں ہے, یہ میگنیٹزم نہیں ہوگی, یہ کھینچے گا نہیں. لیکن میں جو چیز آپ کو بیچ رہا ہوں, یہ جو بیچ رہا ہوں نا سودا, اس سودے کو لے لیں, یہ مفت سودا ہے. یہ میرا احسان نہیں ہے آپ کے اوپر, میرا فرض ہے. آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ. جو میری زندگی کا تجربہ ہے, ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے, آپ کا ایلڈر ہونے کی حیثیت سے, اس معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں جتنا کر سکتا ہوں میں کروں گا, اور میں کرتا آ رہا ہوں. جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, میں کرتا آ رہا ہوں. مجھے کوئی کسی بھی طرح کا مشورہ دے, میں اس سے باز نہیں آ سکتا. I will never stop it جب تک اللہ کی ذات نہیں چاہے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو کچھ سینٹینسز نوٹ کر لیں, سٹرکچر ایک بیسک سا میں آپ کو بنا دوں. آئی ایم سوری آج واقعی کچھ زیادہ, لیکن آج کا امپورٹنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹوڈیز سیشن از ویری امپورٹنٹ. اور میں نے صبح کسی بندے کو کہا تھا, آج میرا موڈ لگ رہا ہے کہ بڑا جارحانہ ہے. 2-4 سینٹینسز آپ ذہن میں رکھ لیں, پھر جب ہم ماڈل کے اوپر سیشن کریں گے تو پھر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ آپ کے پاس ایک جاب آ گئی, لوگو کی ہے, انفوگرافک کی ہے, گرافک ڈیزائنر کو اگر ہم دیکھیں, ورڈ پریس کے حوالے سے ہے, کسٹمائزیشن آپ نے کرنی ہے, پلگ ان تھیم ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے, یا آپ نے سکریچ سے کسی تھیم کو بنانا ہے. کلائنٹ نے ایک جاب دے دی, آپ نے اس کو پڑھ لیا. ایک پہلے سیشن میں نے کہا تھا جاب کو پڑھنا کیسے ہے, اس کے اندر سے کوسچنز آپ نے تلاش کرنا. اب میرا جو انداز ہے میں کسی اور طریقے سے لکھتا ہوں. میں اگر 1 گھنٹے کے اندر 50 کلائنٹس کو ریپلائی کروں گا تو میں 50 ڈیفرنٹ کور لیٹر لکھوں گا. میں کاپی پیسٹ نہیں کرتا, یہ میری عادت ہے. کیوں؟ ہر جاب اپنی نیچر میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جنیرک لیٹر آپ بھیجیں گے, آپ کے ساتھ جنیرک سلوک ہوگا. آپ نے اگر جاب کو عمومی انداز میں, عام انداز میں رسپونڈ کیا ہے, آپ کا کلائنٹ آپ کو کبھی خاص طور پر رسپونڈ نہیں کرے گا. کلائنٹ بچہ نہیں ہے. آپ نے کلائنٹ کو پہلے ہی جملے میں کیا بتانا ہے. یہاں پہ آپ لکھتے ہیں ہائی, یہ آپ کا سٹائل ہے. آپ یہاں پہ لکھیں ہے, آپ لکھنا چاہتے ہیں ہیلو, ٹھیک ہے, یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو رہا. آپ لکھتے ہیں ہے دیئر, اور چونکہ انگلش کلچر ہے, آپ ان کو اگر اس کا نام لکھا ہوا ہے جاب کے نیچے, آپ نام سے بلائیں. ہیلو جان, JOHN, ہیلو جان. تو یہ آپ نے یعنی بالکل تھوڑا سا فارمل اور انفارمل سے ایک نئی چیز نکلی ہے فری لانسنگ کے لیے. آپ نے ہے ہیلو, ہے دیئر, ہیلو, یہ آپ نے اس طریقے سے لفظ لکھنے ہیں. میں موسٹ آف دا کیسز میں گریٹنگز لکھتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے یہ لفظ گریٹنگز, تسلیمات, ادب آپ کے ساتھ گریٹنگز. تو اپنا اپنا انداز ہے. کوئی ہے لکھے گا, کوئی ہائی لکھے گا, کوئی ہیلو لکھے گا. تو جس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ یہ لکھیں گے. اب پہلا جملہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پہلا جملہ ہی میگنیٹ ہوتا ہے. That will decide your fate, your destiny. پہلا جملہ کنسیڈر کروا دے گا کلائنٹ کو. کیا جملہ ہونا چاہیے؟ اس کو غور سے سنیں ساتھ. آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے میں لکھتا ہوں. پہلا جملہ آپ کیسے لیں گے؟ فرسٹ, my name is this, wrong. آپ کی پروفائل آ رہی ہے, آپ نے جاب پہ اپلائی کیا, my name is this and I have this portfolio, I have worked, please help me, give me this project. اللہ کا واسطہ ہے. No, wrong, wrong, wrong. You will cross it. کیوں کریں گے آپ یہ؟ کلائنٹ آپ کا ترس نہیں کھا رہا, اور اس کو آپ کے نام کو جاننے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اس کو مخاطب کر دیا. یہ میں آپ کو زندگی میں بتاؤں, جب ایڈورٹائزنگ میں تھے تو ایک ایڈا ہم نے پڑھا تھا, AIDA. ابھی اس کا موقع نہیں ہے, مختصر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اٹینشن گریب کرنی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ جو
گاڑیوں میں آتے ہیں دال دال گرم دال مرغ دال ککڑ دال, وہ سب سے آتے ساتھ ہی کوئی ایسا جملہ بولیں گے کہ آپ سارے سوئے ہوئے بھی اٹھ کے کہتے ہیں یار یہ کون گاڑی پہ چڑھ گئے. اٹینشن گریبر, پہلا جملہ آپ کا اٹینشن گریبر ہے. پھر آپ نے اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنی ہے, پھر آپ نے اس کے اندر ڈیزائر پیدا کرنی ہے, پھر آپ نے اس کے اندر ایکشن پیدا کرنا ہے. آپ نے توجہ لے لی, آپ نے سواریوں کی دلچسپی لے لی, جب دلچسپی لی آپ کے ڈائلاگز جو اگلے 2-3 ہوں گے اس سے ان کے اندر ڈیزائر پیدا ہوگی, خواہش پیدا ہوگی. پھر جب خواہش پیدا ہوگی تو وہ دال خریدیں گے. اور وہ خواہش کیسے پیدا کی, وہ اس نے انٹرسٹ کیسے پیدا کی, تھوڑی تھوڑی دال اس بندے نے ہر گاڑی کے مسافر کو دینی ہے. گرم گرم ہوتی ہے, مزیدار ہوتی ہے, اور 10 یا 15 سواریاں بھی اگر لے لیں تو اس کی دیہڑی لگ جاتی ہے, کیونکہ اس نے پورا دن یہی کام کرنا ہے. آپ ایک دفعہ آئے گزر گئے, لیکن گاڑیاں آ رہی ہیں, آپ ایک فری لانسر ہیں, ایک کلائنٹ آیا گزر گیا, ایک جاب آئی گزر گئی, آپ نے دوسری گاڑی پہ چڑھ جانا, تیسری پہ چڑھنا. یہی صدا لگانی ہے, دال دال گرم دال, فری لانسنگ کی دال, گرافک ڈیزائننگ کی دال, ویب ڈیزائننگ کی دال, ککڑ دال. اور کہیں کہیں پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا تھا فری بیز بھی دینی ہے, کچھ چکھانا بھی ہے آپ نے. ہر وقت پیسے کے وہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے لوئے انسان کو. کچھ آپ نے فری بھی دینی ہے, کچھ ایک آدھ ریویژن بونس میں بھی جانی چاہیے ساتھ. ہر دفعہ پیمنٹ ہی نہیں, بعض اوقات آپ کلائنٹ کو لینے کے لیے کوئی پروجیکٹ $5-10 کا مفت بھی کر دیتے ہیں. تھوڑا دل بڑا رکھنا پڑتا ہے انٹرسٹ کے لیے, پھر ڈیزائر پیدا ہوگی اور پھر ایکشن ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہائے ہیلو اور ہے دیر کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. نیکسٹ کیا ہوگا, اب آپ نے لنک جوڑنا ہے جاب کے ساتھ. آئی ریویوڈ, اس کو دیکھ لیں, یہ آپ نے ایک ورب لکھ دی, آئی ریویوڈ دا جاب پوسٹ, آئی ریویوڈ دا جاب پوسٹ. ٹھیک ہے جی. یا آئی وزٹڈ دا لنک یو ریفرڈ. اب یہاں پہ آپ نے جب کر دیا, آپ نے اس جاب کے ساتھ لنک جوڑ دیا, کلائنٹ کو پتا چل گیا کہ جو مسئلہ میری جاب میں تھا, جو ریکوائرمنٹ مجھے چاہیے تھی, اس بندے نے وہ پڑھ لی ہے کہ میں نے جائزہ لیا ہے جی. Yes, I looked at the idea. Yes, I thought about your idea. Wonderful idea. We can do this. یہ آپ نے دوسرا سینٹنس لکھا, I can do this. آپ نے اپنی اہلیت شو کر دی, I can do this. I can design your logo. اسی طریقے سے اگر کوئی ویب ڈیزائنر ہے اور ویب سائٹ کے حوالے سے دیا ہوا ہے ورڈ پریس کا, تو آپ کا پہلا لفظ ہی ورڈ پریس ہونا چاہیے. جاب پوسٹ آپ نے پڑھی, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ میں ایک تھیم جو ہے وہ میں نے پرچیز کر لیا تھیم فارسٹ سے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں انسٹال کروں اور اس کی تھوڑی بہت کسٹمائزیشن ہوگی, کچھ پلگنز میں نے انسٹال کرنے ہیں. اوکے, اب آپ کیا کریں گے, ہائی فاروق, نو رانگ. آپ اس کو کہیں گے آئی لکڈ ایٹ دا تھیم, یا اٹس اے ونڈرفل تھیم, آئی ہیو آلریڈی ورکڈ آن اٹ. جب آپ نے اپلائی کرنا 2 منٹ کی بات ہے, کلک مارے اس لنک پہ, تھیم فارسٹ پہ جا کے دیکھ لیں وہ تھیم کیا ہے. یقیناً آپ نے اگر کام کیا ہوا نہیں بھی کیا ہوا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے اندر یہ پیج بلڈر لگا ہوا ہے, یہ پلگنس ہے وغیرہ وغیرہ, مختلف فیچرز ہوتے ہیں. تو آپ اس کو لکھیں اٹس اے ونڈرفل تھیم اینڈ اٹ ول بی ویری گڈ فار یور بزنس. اس طرح کی باتیں لکھنا شروع کریں, جنیرک انداز سے آپ باہر نکل آئیں, ہر ایک جاب کو اس کے انداز میں ڈیل کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جب آپ نے پہلی 2 جو ہے وہ اس طریقے سے سینٹینسز لکھ دیے, اب درمیان میں اگر اس نے مانگا ہے لنک پورٹ فولیو کا, آپ دے سکتے ہیں. Here is my portfolio. You can have a look at my Upwork profile, at my Fiverr profile. You will love reading what my clients say about me. ٹھیک ہے, آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں آپ کی فیڈ بیک کے حوالے سے. تو کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے ہی آ رہا ہے آپ کے پاس, وہ آپ کی پروفائل کو ویو کرے گا. تو لاسٹ میں جو ہم نے لکھنا ہوتا ہے نا سینٹینس, یہ میں اس کو تھوڑا اسکپ کر رہا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. ماڈل ورڈز میں انشاءاللہ تعالیٰ میری کمٹمنٹ ہے, میں آپ کو پورا ایک کور لیٹر کا اسٹرکچر بتاؤں گا. آج صرف بیسک. اب نیچے ہم نے ایک سینٹینس ضرور لکھنا ہوتا ہے, جیسے ہائی ہیلو لکھا ہے, یہاں پہ ہم لکھتے ہیں آئی لک فارورڈ. اس کا استعمال اکثر لوگ غلط کرتے ہیں. آئی لک فارورڈ, اگر یہ بیس ورب ہے آئی لک فارورڈ, اب آگے کیا لکھیں گے, آئی لک فارورڈ, آئی ایم لوکنگ فارورڈ. اگر یہاں پہ از آر ایم آ جائے گا, ایم کیونکہ آئی آپ یوز کر رہے ہیں, تو پھر آ جائے گا آئی ایم لوکنگ فارورڈ. تو اب یہ جو آئی اور آئی ایم ہے, اس سے پہلے میں نے سیشن میں بتایا تھا, یہ موسٹلی یوز نہیں ہم کرتے.
تو اس کو ہم نے مائنس کر دیا. لوکنگ سے شروع کرتے ہیں. لوکنگ فارورڈ، یہ بات سیم رکھیں، یہ آپ نے لاسٹ میں لازمی لکھنا ہے. لوکنگ فارورڈ ٹو بلڈ ٹو اسٹیبلش. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ لوکنگ فارورڈ ٹو بلڈ، لوکنگ فارورڈ ٹو اسٹیبلش، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلش لانگ ٹرم. یہ لفظ پکے یاد کر لیں، لانگ ٹرم. لوکنگ فارورڈ ٹو اسٹیبلش لانگ ٹرم. لانگ ٹرم کا مطلب طویل المدتی، زیادہ عرصے تک. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بزنس ریلیشن شپ. چاہتے تو نہیں نا پینی، بزنس ریلیشن شپ کرنا ہے. سو بزنس ریلیشن شپ. لوکنگ فارورڈ ٹو اسٹیبلش لانگ ٹرم بزنس ریلیشن شپ. کوما دیا، نیچے آپ لکھ لیں ریگارڈس. یہاں پہ ہم وہ نہیں لکھتے یورز اوبیڈینٹلی یا سنسیئرلی یورز، وہ یہاں پہ نہیں لکھا جاتا آن لائن. آپ نے لکھنا ریگارڈس، نیچے اپنا نام لکھ دیں، ریگارڈس فاروق. تو یہ جو ہائی سے لے کے لوکنگ فارورڈ ٹو بلڈ لانگ ٹرم، یہ کچھ سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں 4 یا 5، یہ آپ کے ہر جاب کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اصل چیز ہے وہ جو درمیان میں 2-4 سینٹینسز ہیں. لمبا چوڑا نہیں لکھنا، کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. 2-4 باتیں آپ نے کرنی ہے، خلاص آپ ہٹ ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو بہرحال پھر بھی معذرت کیونکہ تھوڑا لمبا ہو گیا اور میری انرجی کا لیول بھی اب تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں کسی اور روپ میں، کسی اور بات کے ساتھ، کسی اور آئیڈی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ اس روحانی راز کو سمجھ لیں، آپ اپنی قوت کا احساس کر لیں، آپ اپنی خود رازدار ہو جائیں، آپ خدا کے ترجمہ ہو جائیں. اور وہ جو قوت ہے وہ صورت گرے تقدیر ملت ہے. آپ کو اپنی تقدیر کو بدلنا ہے، آپ کو اپنی حالت کو بدلنا ہے، اور موجودہ لمحے میں، اس فیصلہ کن لمحے میں آپ کو یہ سوچنا ہے یس یو کین ڈو اٹ. ماضی میں یہ چیزیں جائے گی، ماضی ہاٹ لائن پہ فیوچر کے ساتھ رابطہ کرے گا، آپ بدل جائیں گے. سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.